یہ کہانی آج سے 8 سال پرانی ہے۔ اس وقت میں 18 سال کی تھی اور میری دنیا ابھی چھوٹی سی تھی، لیکن سوچ کچھ بڑی ہو چلی تھی۔ ہم 3 افراد کا ایک سادہ سا خاندان تھے۔ میرے والد اسلم دوسرے شہر میں ملازمت کرتے تھے اور میں اپنی والدہ نسرین کے ساتھ ایک بڑے شہر کے چھوٹے سے قصبے میں رہتی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہمارے قریبی رشتہ دار عمران کی شادی دوسرے شہر میں طے ہوئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور گرمیوں کے دن تھے۔ والد پہلے ہی شادی کے لیے دوسرے شہر جا چکے تھے، جبکہ میں اور امی بعد میں جانے والے تھے۔ امی کو شادی کے لیے نئے کپڑے سلوانے تھے۔ بازار کے ہجوم سے بچنے کے لیے انہوں نے محلے کے درزی قاسم کو گھر بلا لیا۔ قاسم صرف عورتوں کے کپڑے سیتا تھا اور اپنے کام میں بہت ماہر تھا۔ اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتا، سر پر ٹوپی رکھتا اور ہلکی سی داڑھی اس کے چہرے پر سجتی تھی۔ وہ دیکھنے میں شریف، بولنے میں نرم اور انداز میں اتنا پر اعتماد تھا کہ عورتیں اس پر آسانی سے بھروسہ کر لیتی تھیں۔ وہ ویسے بھی والد کا پرانا دوست تھا، اس لیے امی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اسے گھر بلا لیا۔ اس رات جب قاسم آیا، میں صحن میں بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اسے سلام کے ساتھ اندر لائیں۔ امی نے مجھ سے کہا، بیٹا دیکھو کون آیا ہے۔ میں نے قاسم کو دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح نرمی سے مسکرایا، بولا، بیٹا تم تو اب بالغ ہو گئی ہو۔ امی نے فوراً اسے پانی دیا اور پوچھا، دودھ پئیں گے؟ چائے کا وقت تو نکل چکا۔ قاسم امی کی بات سن کر ہنس دیا اور بولا، جی دودھ سے انکار تو بنتا نہیں۔ امی کچن میں چلی گئی اور دودھ تیار کیا۔ میں وہیں بیٹھی رہی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ قاسم انکل کچھ زیادہ ہی گھر کے لگ رہے ہیں۔ دودھ ختم ہونے کے بعد امی نے کہا، چلیں کمرے میں چلتے ہیں، کپڑوں کا ناپ لے لیں۔ وہ دونوں اندر چلے گئے۔ میں کچھ دیر بعد اٹھی اور پانی پینے کے بہانے اندر کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن تالا نہیں لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ ہلکا سا کھولا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ قاسم ناپ لے رہا تھا، امی خاموش کھڑی تھیں۔ ان کا دوپٹہ اترا ہوا تھا اور کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں ایک دم گھبرا گئے۔ امی نے جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کیا۔ قاسم فوراً پیچھے ہٹا اور بولا، بس بیٹا، میں ناپ لے رہا تھا، باقی ناپ کل لے لوں گا۔ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا اور امی سے کہا، امی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے اندر آ گئی۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باہر لے آئیں۔ قاسم نے جلدی کپڑے سمیٹے اور بولا، باقی کام کل کروں گا۔ میرے دل میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی تھی۔ اگلی رات تقریباً وہی وقت تھا۔ امی نے مجھے جلدی سلا دیا، لیکن شاید انہیں نہیں پتا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ فون کی گھنٹی بجی، امی باہر گئیں، دروازہ کھولا اور کوئی آہستہ آہستہ اندر آیا۔ یہ قاسم ہی تھا۔ اس بار وہ سیدھا اسی کمرے میں چلا گیا۔ امی نے اسے دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ میرے دل میں عجیب سے خیالات اٹھنے لگے، لیکن میں خود کو سنبھال کر لیٹی رہی۔ امی قاسم سے کہہ رہی تھیں، یہ بچی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں اٹھی اور کمرے کے کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے سے دیکھا تو وہ منظر میری آنکھوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ میں ٹھہر گئی، میرا جسم ساکت ہو گیا۔ میں حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ قاسم اور امی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، جیسے برسوں کی پیاس بجھ رہی ہو۔ امی نے جیسے ہی قاسم کا کندھا دبایا، میرا دل دھنس گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ امی جو میرے لیے عزت، وقار اور محبت کی علامت تھی، آج قاسم کے ساتھ کسی اور ہی رنگ میں نظر آ رہی تھی۔ پردے کے پیچھے ایک ایسی دنیا چل رہی تھی جو شاید صرف بڑے ہی سمجھ سکتے تھے۔ قاسم امی کے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ امی ہنس رہی تھی، وہ ہنسی میں جو میں نے برسوں بعد سنی تھی۔ ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں چپ چاپ واپس اپنی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ میری آنکھیں بند تھیں، لیکن دماغ لگاتار سوال کر رہا تھا، یہ کہ سب کیوں، کیسے، کب سے، اور میں ہی کیوں اس کی گواہ بن گئی۔ اگلی صبح ناشتے پر امی بالکل نارمل تھی۔ انہوں نے پراٹھا اور انڈا بنایا، مجھے دودھ دیا اور میری نیند کے بارے میں پوچھا۔ امی نے کہا، رات تم جلدی سو گئی تھی؟ میں نے سر ہلایا اور کہا، ہاں مجھے بہت نیند آئی تھی، لیکن اندر سے میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ رات میرے لیے کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ شام کو جب امی نے مجھ سے کہا، بیٹا آج رات قاسم کپڑے دینے آئے گا،
میں نے اسے کہا کہ رات کو آئیے تاکہ تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے۔ میں نے ساری لایا، لیکن اب میں تیار تھی، صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے۔ رات کو میں نے امی کے حکم پر بستر پکڑ لیا، لیکن نیند کو آنکھوں سے دور رکھا۔ شاید امی کو نہیں پتہ تھا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ میری سانسوں کی رفتار بدل رہی تھی۔ رات کے 10:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی دبے پاؤں جا کر دروازہ کھولا۔ قاسم اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، شاید کپڑوں کا۔ امی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اسے سیدھا دوسرے کمرے میں لے گئیں۔ میں آہستہ سے اٹھی اور پھر اسی کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ پردے کے پیچھے روشنی ہلکی تھی، لیکن آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ امی نے پوچھا، کیا کپڑے تیار ہو گئے؟ قاسم بولا، ہاں سب تیار ہے، آپ نے جو کہا تھا سب رکھا ہے۔ اس کی آواز میں ایک خاص نرمی تھی۔ پھر امی بولی، اور جو میں نے نہیں کہا تھا؟ امی کی اس بات میں ایک شرارت تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ عجیب سی آوازیں آہستہ آہستہ خاموشی میں بدل گئی۔ یہ کوئی ڈرامے کا سین نہیں تھا، یہ میری زندگی تھی، میری امی کی حقیقت تھی۔ کچھ دیر بعد میں واپس اپنی جگہ پر آ گئی۔ میں سونے کی اداکاری کر رہی تھی جب تک امی واپس نہ آئی۔ جب امی لوٹیں تو ان کے چہرے پر نمی پھیلی ہوئی تھی، جیسے وضو کیا ہو یا کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا، بیٹا تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ میرے قریب رہنا۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ اگلی صبح ایک نیا موڑ آیا۔ قاسم اب روز آنے لگا، کبھی دوپہر کو، کبھی شام کو۔ امی کہنے پر وہ گھر میں ان کی مدد بھی کرنے لگا۔ محلے میں لوگوں نے سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ عورتیں امی سے پوچھتیں، یہ درزی آپ کے گھر روز کیوں آتا ہے؟ کوئی خاص کام ہے؟ امی ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتی، میرے شوہر کا پرانا دوست ہے، کام بھی ہے اور اعتماد بھی۔ لیکن مجھے یہ اعتماد اب بوجھ لگنے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میں اسکول سے جلدی واپس آ گئی۔ گرمی بہت تھی اور میری طبیعت کچھ بھاری ہو رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو اندر سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ میں آہستہ قدموں سے سین سے گزری اور کچن کے پاس والے کمرے میں جھانکا۔ قاسم اور امی دونوں موجود تھے۔ قاسم نے امی کو کچھ پکڑایا ہوا تھا، شاید کوئی نئی چیز۔ امی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، آپ تو میری پسند کو سمجھ گئے۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، نہ اندر جا سکی نہ واپس مڑ سکی۔ اسی شام امی نے مجھ سے کہا، بیٹا تم جلدی بڑی ہو گئی ہو، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میری آنکھوں میں جو سوالات تھے شاید وہ بھی سمجھ رہی تھی۔ اب قاسم ہمارے گھر کا حصہ بن چکا تھا، بغیر کسی نام کے، بغیر کسی رشتے کے۔ راتیں پھر ویسی ہی ہونے لگیں، پردے کے پیچھے کہانی چلتی اور میں گواہ بنتی رہی، لیکن بالکل خاموش۔ پھر ایک دن کچھ نیا ہوا۔ قاسم نے امی سے کہا، آپ کپڑوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور سلائی کا کام بھی ہو جائے۔ اس نے ہنس کر کہا، تم تو حد کرتے ہو۔ لیکن ان کے چہرے پر کوئی ناخوشی نہیں تھی، بلکہ ایک خاص قسم کا سکون تھا جو اس دن سے لے کر آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ امی اور قاسم کے درمیان جو بھی تعلق تھا وہ روزمرہ کی زندگی میں بہنے لگا۔ میں خاموش تھی لیکن بے خبر نہیں تھی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔